اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ورث ٹرائل ٹی وی اور میرا نام ہے محمد کاشف چشتی۔ جنت البقیع مدینہ شریف کا سب سے پہلا اور قدیم قبرستان ہے۔ یہاں پر مسلمانوں کو دفن کرنے کا رواج پہلی صدی ہجری سے شروع ہوا۔ دین اسلام کی بہت ہی اہم اور بزرگ شخصیات اس جگہ مدفون ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے افراد اور اکابرین یہاں پر مدفون ہیں۔ یہاں پر مختلف ادوار میں مقبرے بھی بنائے گئے جو بعد میں آنے والی حکومتوں نے مسمار کر دیے۔ بقیع کا قبرستان کسی وقت باغ کی شکل میں تھا۔ یہاں مختلف قسم کے پودے اور گھاس اگائے جاتے تھے، لیکن بعد میں یہ جگہ مسلمانوں کے دفن کرنے کے لیے استعمال ہونے لگی۔ یہ قبرستان مدینہ کے نقشے کو ظاہر کرتا آیا ہے۔ آج کل مسجد نبوی کی توسیع کی وجہ سے یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل ساتھ جڑا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس قبرستان کے چاروں طرف چار دیواری ہے اور اس کا مغربی حصہ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہے۔ اس کے شمال میں عبدالعزیز روڈ ہے۔ اس قبرستان کی بہت سی کتب میں بے پناہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شب جمعہ جنت البقیع جا کر وہاں پر مدفون لوگوں کے لیے دعا فرماتے تھے، اور یہ بھی منقول ہے کہ جو لوگ بقیع میں مدفون ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شفاعت کریں گے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب عقیل کے گھر کی جگہ پر کھڑے ہو کر بقیع میں مدفون لوگوں کی مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بقیع کے مقام پر گھاس ہونے کی وجہ سے بھیڑ، بکریاں اور اونٹ وغیرہ چرائے جاتے تھے، لیکن جب مسلمان مدینے میں ہجرت کر کے آئے تو وہاں پر ان کو قبرستان کی ضرورت تھی۔ مہاجرین میں سے سب سے پہلے عثمان بن مظعون یہاں پر دفن کیے گئے، اور انصار میں اسد بن زرارہ ہیں۔ آج کل جنت البقیع مدینہ منورہ کے درمیان میں تصور کیا جاتا ہے، اور ایک سڑک اس کو مسجد نبوی سے الگ کرتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل ورث ٹرائل ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے۔